اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں جو بات آپ سے عرض کر رہے تھے آپ کو بھی انشاءاللہ یاد ہوگی کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جن کو اللہ نے مبعوث کیا، دو باتیں ہر ایک کے پیغام میں آپ کے سامنے آئیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ عبادت اللہ کی کرو، اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے لیے ایک خاص لفظ تمام انبیاء علیہ السلام نے استعمال کیا، اور وہ کیا تھا؟ الہ۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کر کے ہم پہنچے تھے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بھی کچھ تفصیل عرض کی تھی کہ کس طرح عیسائی ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، اور کس طرح اللہ نے یہ بتلایا کہ دیکھو ان کی عبادت نہیں کرنی اور قیامت میں کیا چیز پیش آئے گی۔ اور اسی طرح آپ اس میں یہ بھی دیکھیے ایک نئی بات کے طور پہ کہ اس کائنات میں کن کن چیزوں کی عبادت ہوتی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصل جھگڑا کیا تھا۔ آج کی نشست میں ہم نے جن چیزوں کے متعلق آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کافروں کا جھگڑا آخر کیا تھا، اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے علاوہ کن کن کی عبادت دنیا میں ہوتی رہی ہے، اور چوتھی بات یہ کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، اور پانچویں بات اگر موقع ملا وقت باقی رہا تو یہ بات کہ شرک کیا چیز ہے، اور اللہ نے شرک کی کس طرح سے تردید کی ہے اور کیا کیا باتیں بتلائی ہیں۔ قرآن پاک پر آپ غور کریں تو اللہ تعالی نے جہاں پر بہت سی چیزیں بیان کی ہیں اس میں ایک چیز اللہ تعالی نے تاریخ کے حوالے سے بھی بیان کی ہے، اور بڑی قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ کن کن چیزوں کی عبادت وہ کرتے رہے، چونکہ قرآن کا تعلق اور قرآن کا موضوع الہیات سے تھا۔ الہیات سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کی عبادت اور ذات اور صفات اور مذہب کے معاملات جو بھی تھے، چونکہ قرآن ان چیزوں پر بحث کرتا ہے، ان چیزوں کے متعلق بیان کرتا ہے، تو اس لیے قرآن نے اس چیز کو بھی خاص طور سے بیان کیا کہ لوگوں نے کس کس زمانے میں کس کس کی پرستش کی اور عبادت کی۔ ملائکہ کی عبادت دنیا میں ہوتی رہی، اور لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے رہے، اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ فرشتے اللہ کے حضور میں چونکہ ایک خاص قرب اور مقام رکھتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کے ہاں اگر سفارشی بنا لیا جائے اور اللہ سے کسی کی بھی سفارش کر دیں تو وہ انسان اس کی نجات ہو جائے گی، اور نفع اور نقصان دونوں میں فرشتے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اس بات کا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے سورہ سبا میں ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور سورہ سبا ہے 22ویں پارے میں اور 40 نمبر آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ سبا اس کے 22ویں پارے میں ہے، اور سورت کا نمبر ہے 34۔
اس کی دیکھیے آیت نمبر 40۔ اللہ تعالی نے یہاں فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کر دیں گے ان سب کو، جو لوگ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔ ظاہر ہے کہ سب کے سب پیش ہوں گے، تو کن کن کو اللہ جمع کرے گا؟ ان کو جو عبادت کرتے تھے اور ان کو بھی جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ ثم یقول للملائکہ، اور پھر کہے گا اللہ تعالی فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تھے کانوا یعبدون جو تمہاری عبادت کرتے تھے، یہ تمہیں پوجتے تھے؟ ایک طرف فرشتے کھڑے ہیں، ایک طرف فرشتوں کے پجاری کھڑے ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ان سے پوچھیں گے فرشتوں سے کہ اہؤلاء ایاکم، یہ وہ لوگ تھے کانوا یعبدون جو تمہاری عبادت کرتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک تمہیں سمجھتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے بولے اور انہوں نے کہا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، انت ولینا، اللہ آپ ہیں ہمارے آقا، اے پروردگار آپ ہمارے وارث مالک ہیں، من دونہم، ان کی طرف کچھ نہیں ہے، پاک ذات ہے تیری، انت ولینا یعنی ہم آپ کی طرف ہیں اللہ، ان کی طرف نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تو نے ہماری تخلیق کی، ہم تجھے پرورش کرتے، ہم تیری عبادت کرتے تھے، تیری پرستش کرتے تھے، تجھے چاہتے تھے اور تیرے سامنے رکوع سجدہ کرتے تھے، ان کی طرف ہم نہیں ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یعبدون الجن، یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، اکثرهم بهم مومنون، اور ان میں سے اکثر لوگ انہی جنات پر یقین رکھتے تھے۔ یہ ہے اصل قصہ کہ یہ لوگ اپنے زوم میں عبادت کرتے رہے فرشتوں کی، اس لیے دنیا میں ایسی اقوام بھی ملیں گی کہ وہ فرشتوں کی عبادت اپنے طور پہ کرتے رہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ہم فرشتوں سے پوچھیں گے، فرشتے کہیں گے کہ بل کانوا یعبدون الجن، اللہ یہ جنات کی عبادت کرتے رہے ہیں، ہماری عبادت کبھی نہیں ہوئی، اور ان میں سے اکثر لوگ جنات پر یقین رکھتے تھے۔ ہوتا یوں ہے کہ جیسے ہندو ہیں، یہ بھی فرشتوں کی ایک قسم ہندوؤں کی ایسی ہے جو مانتے تھے کسی زمانے میں، اور فرشتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی خیال کرتے تھے۔ اب وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، اور ایک دن کوئی جن آتا ہے اس کو خواب میں اور اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ ایک دن خواب میں نہیں آتا بلکہ ظاہر میں اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے عبادت کی ہے میں نے اسے قبول کیا۔ تو اب وہ پجاری اور برہمن جب اسے دیکھتا ہے تو وہ تو کہتا ہے صاحب سبحان اللہ، جس کی عبادت ہم کر رہے تھے وہ تو بالکل ہمارے سامنے آ گیا اور ہم نے اسے ایسے ایسے دیکھا۔ وہ اپنی عبادت میں اور پختہ اور پکا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی شرک میں پھر ملوث رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دو چیزوں کی عبادت کی گئی، ایک تو فرشتوں کی عبادت کی گئی اور دوسرے فرشتوں نے بتایا کہ جنات کی بھی عبادت ہوتی تھی، ہمارے ساتھ عبادت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالی نے اسی حقیقت کو واضح کیا ہے، اور وہ ہے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں۔ سورہ بنی اسرائیل آپ دیکھیے، اللہ تعالی نے وہاں بھی فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے۔ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آیت نمبر اس کی 56 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورت کا نمبر ہے 17۔ ملی جی؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اور آپ کہیے کہ پکارو جن کو اللہ کے علاوہ تم یہ خیال کرتے ہو، تمہارا زوم ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ تمہاری مدد کر دیں گے، تم انہیں پکار کر دیکھ لو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اور وہ نہ ہی تو تم سے اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں جو تم پر طاری ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی وہ اس میں بدل سکتے ہیں کہ تم سے وہ مصیبت ہٹا کر کسی اور پر ڈال دیں،
اور کسی اور تک وہ تکلیف پہنچائے، یہ دونوں کام وہ نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین، یہ وہ ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین تقریباً سب کے سب لکھتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں۔ تو اب دیکھیے آپ کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ پکارو جن کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ ان مصائب اور تکالیف کو دور کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی یہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی نبی ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، کوئی نبی انہیں نفع اور نقصان ان سب چیزوں کا مالک ہو جائے یا فرشتے ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے مصیبت کو ہٹا دیں اور مصیبت کو دور کر دیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ولا تحویلا، وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اسے بدل دیں، یعنی وہ مصیبت تمہارے دشمنوں کے سر پہ ڈال دیں، وہ مصیبت کسی اور کے کھاتے میں چلی جائے، ان کا تو اتنا بھی اختیار نہیں۔ اور اختیار ہونا تو درکنار، اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں، یہ فرشتے اللہ کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کس وسیلے کو اختیار کریں، ایہم اقرب، کہ کون بندہ بہت زیادہ نزدیک ہے، ویرجون رحمتہ، اور یہ تو اللہ سے خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور یہ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، ان عذاب ربک کان محذورا، اور بلا شبہ تیرے رب کی مار بہت زیادہ ڈرنے کی چیز۔ یعنی جن کو یہ کافر پکارتے تھے، جن کی یہ کافر عبادت کرتے تھے، وہ تو آپ ہی اللہ کی جناب میں وسیلے ڈھونڈتے ہیں کہ جو بندہ بہت نزدیک ہو اس کا وسیلہ پکڑیں، اور وسیلہ سب کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس پر چل کر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی اتباع سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو خود وسیلے ڈھونڈتے تھے، خود طریقے ڈھونڈتے تھے کہ کس طریقے سے اللہ کے قریب ہوں، کس طریقے سے خدا کی رضامندی چاہیں۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ یہ تو اللہ سے خود رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ تو جو اللہ کے عذاب سے خود ڈر رہے ہوں اور جو خود اللہ سے اس کی رحمت مانگ رہے ہوں، تم ان کے متعلق یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تمہارے کام آئیں گے اور تمہارے نفع اور نقصان پہ انہیں کچھ قدرت حاصل۔ یہ ہے وہ شرک کی بنیاد کہ لوگ اپنے نفع اور نقصان کو غیر کی طرف وابستہ کرتے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ فرشتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو خود خدا کے احکامات جو ہیں اس کے سامنے ہیں، اور خدا کے احکامات جو ہیں ان پہ نافذ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالی نے ایک بات سورہ نحل میں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ نحل تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیے تو 14ویں پارے میں مل جائے گی۔ سورہ نحل میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ فرشتوں کی عبادت کے متعلق، بلکہ اس کو چھوڑیے، اس سے زیادہ وضاحت آگے آ جاتی ہے، 22ویں پارے میں آ جائیے۔ 22ویں پارے میں زیادہ وضاحت اللہ تعالی نے کی ہے سورہ سبا میں۔ سورہ سبا ہے 34 نمبر سورت ہے 34، اس میں آپ دیکھیں تو 22 نمبر آیت ہے اس کی۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، 22واں پارہ سورہ سبا اور آیت نمبر 22۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ کہیے جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن جن کی اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرہ برابر، مٹی کا ذرہ آپ نے دیکھا ہے کتنی باریک سی چیز ہے، اللہ نے فرمایا اس ذرے کے برابر فی السماوات، آسمانوں میں کوئی ان کا اختیار نہیں ہے، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں ان کا کوئی اختیار ہے، وما لہم، اور کوئی ان کا حق نہیں ہے، کوئی ان کا اختیار نہیں ہے، فیہما من شرک، اس زمین اور آسمان میں کوئی ساجھا نہیں ہو گیا تھا ان کا، جب ہم نے یہ بنائے تھے تو دونوں میں، زمین میں اور آسمانوں میں ہمارے شریک نہیں ہو گئے تھے، وما لہ منہم من ظہیر، اور اس اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوا
جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ فرشتے ہیں، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بت ہیں، روحیں ہیں، جنات ہیں، جس کی اس دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا اور ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ وہ ساجھا کر لیں، ہمارے ساتھ وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کا بھی کوئی حصہ پڑ گیا ہو کہ ہم ان کی بات ماننے پہ مجبور ہوں، کسی چیز میں انہوں نے ہماری مدد کی ہو۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اور کسی کی سفارش اس کے ہاں کام نہیں آتی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر ہاں وہ جس کو اجازت دے دے اور حکم دے دے کہ تم میرے سامنے سفارش کرو، اس کی سفارش، اس کی بات سنی جاتی ہے، اور وہ خود کسی کو اجازت نہ دے، خود کسی کو حکم نہ دے کہ تم بات کرو۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بات کر سکتا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے نفع اور نقصان، اور ان فرشتوں کا حال یہ ہے کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے ہٹ جاتی ہے، اللہ کا حکم جب نازل ہوتا ہے اوپر سے، تو حدیث میں آیا ہے ایسے آواز آتی ہے جیسے زنجیر کو، لوہے کو زمین پر رکھ کے لوہے کی زنجیر کو کوئی کھینچتا ہے تو فرشتے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان پہ لرزنے لگتے ہیں باری تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اللہ نے فرمایا فزع عن قلوبہم، اور ان کے دلوں سے جب یہ گھبراہٹ ہٹتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے، کیا کہا ہے اللہ نے، اور پھر دوسروں کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ ایک دوسرے کو جواب دے سکیں، تو خود ہی اپنے آپ سے کہتے ہیں قالوا الحق، جو اللہ نے کہا ہے وہ سچ، جو مالک کا حکم ہے وہ درست ہے، وہ العلی الکبیر، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے عالی ذات ہے، سب سے اونچی ذات ہے، اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو جن کا اپنا حال فرشتوں کا یہ ہو کہ اللہ کا حکم جب نازل ہو اوپر سے تو وہ لرزنے لگ جائیں، اور ان لوگوں پر ان پر کپ کپی طاری ہو جائے، تم ان کے متعلق یہ خیال کیے بیٹھے کہ وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، کوئی نفع اور نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں مگر اللہ کسی کو اجازت دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے کرائیں، انبیاء علیہ السلام سے کرائیں، فرشتوں سے کرائیں، تو فرشتوں کا حال دیکھ لو کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی حکمت کے موافق ہے، جو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں کسی کو، تو وہ تو سفارش کرے، وہ تو بات کرے۔ جیسے قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی، حافظوں کو اجازت دی جائے گی، علماء کو اجازت دی جائے گی، قرآن کو اجازت دی جائے گی۔ وہ بچہ جو ضائع ہو گیا تھا اس کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے، اس کو بھی کہا جائے گا کہ تم سفارش کرو۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے ان سب سے کہ سفارش کرو، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی خدا کے یہاں زبان ہلا دے اور کوئی کسی کا نفع نقصان اس کے لیے کوئی بات کر دے، وہ بھی ممکن نہیں۔ کچھ آئیے کہ وہ خود مستقل اپنے طور پر کوئی بات اللہ سے منوانا چاہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ماذا قال ربکم، وہ تو اتنی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ وہ فرشتے ایک دوسرے کو جواب نہیں دے پاتے، اور وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے، وہ العلی الکبیر، اور اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے، سب سے اوپر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے دوسرا گروہ جس کی پرستش کی گئی اور جن کی عبادت کی گئی وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس کی اگرچہ کل ایک تشریح ایک بات گزر چکی، لیکن آپ دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ ہے سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ میں تین مقامات ایسے آئے ہیں جہاں پر اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی جاتی ہے۔ سورہ مائدہ ہے 6 پارے میں، لیکن وہ حصہ اس کا ہمیں دیکھنا ہے جو 7ویں پارے میں ہے، یعنی جہاں پر سورہ مائدہ تقریباً ختم ہو رہی ہے۔ 6 میں، ہاں چلیے پہلے 6 کا حصہ دیکھ لیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ 6 پارے میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 30 ہے۔ نہیں وہی دیکھ لیتے ہیں 7ویں پارے میں، جی 7ویں پارے میں یہاں سورہ مائدہ ختم ہو رہی ہے، وہاں زیادہ مقصد واضح ہو رہا ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 109۔ ملی 7واں پارہ سورہ مائدہ اور آیت نمبر 109۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اور وہ دن جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کو،
رسل کی جمع رسول کی جمع، رسول ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور رسل اس کی جمع ہو گئی، یعنی تمام رسولوں کو اللہ جمع فرما لے گا۔ رسول کتنے تھے یہ اللہ ہی اس کی حقیقت جانتا ہے، لیکن اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عیسیٰ تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت نوح تھے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب رسول تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ جس دن رسولوں کو جمع کرے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور اللہ ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، وہ کہیں گے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو سنوا رہے ہیں اصل میں یہ بات، رسولوں کو بھی کھڑا کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری طرف کافر بھی کھڑے ہیں، اور کافروں کو جتلانے کے لیے یہ بات رسولوں سے پوچھی جا رہی ہے کہ اچھا بھئی تمہیں کیا جواب دیا گیا، ان لوگوں نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ اور پیغمبر جو ہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف بات کو لوٹا دیں گے، یعنی اللہ کا علم اتنا کامل ہے، وہ کہیں گے لا علم لنا، اللہ تیرے علم کے مقابلے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہم اس بات سے معذور، انک انت علام الغیوب، اور اللہ بلا شک و شبہ چھپی ہوئی باتیں تو ہی ان کی جانتا ہے۔ جو چیز ہے جو یہ مغرور ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف شفاعت کر دیں گے، اللہ کے سامنے کوئی کسی کے دل پر گواہی نہیں دیتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ نے بتلایا ہے کہ ہم تو صرف پوچھیں گے کہ کیا جواب دیا گیا، تو ہیبت، اللہ کا روب، اللہ کا جلال اتنا طاری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کہیں گے پروردگار تیرا علم ہی کامل ہے، ہمارا علم جو کچھ ہے اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ ان رسولوں میں سے ایک آدمی کو دیکھو اس کا حال کیا ہوگا، اور وہ ہے اگلے صفحے پہ یہ دیکھ لیجئے، آیت نمبر 116 ہے اسی سورت کی، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہ جو آیا ہے نا پیچھے پہلے اس آیت میں کہ یوم یجمع اللہ الرسل، اور اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس کے بعد جو ہے وہ یہی ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا اتخذونی وأمی الہین، کہ تم اللہ کو چھوڑ کے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، تم نے یہ بات کہی تھی۔ کیسا عالم ہوگا اور کیا وقت ہوگا جب ان سے پوچھیں گے بلا کر، وہ سارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اور اللہ نے کہا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو تم اپنا الہ بنا لو۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دیکھیے کیا ہے، کتنی معذرت ہے، اور بار بار جواب دیتے ہیں۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے پروردگار میں نے نہیں کہا تھا، لیکن اللہ کا جلال، اس کا روب دیکھو، اور شرک پہ اللہ کی ناراضگی دیکھو، اور اتنے بڑے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لاکھوں اور کروڑوں چاہنے والے اور اس کے نام لے کے شرک کرنے والے اور اس کے سچے متبعین بھی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ بات کر سکے۔ قال سبحانک، پہلا جواب دیا اور کہا اللہ تیری ذات پاک، سب سے گناہ ہوتے ہیں، سب میں نقائص ہوتے ہیں، پروردگار پاک تیری ہی ذات ہے، میں کس منہ سے اپنی پاکی بیان کروں اور میں کس منہ سے جواب دوں، میرے اللہ تو ہی پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور پروردگار مجھ کو بالکل بن نہیں آتا کہ میں ان سے وہ بات کرتا جو بات میرا حق نہیں بنتی تھی، جو میری شایان شان نہیں تھی، جو بات میں کہہ ہی نہیں سکتا تھا، میں کیسے ان سے کہہ دیتا کہ تم لوگ مجھے الہ بنا لو، میں کیسے کہتا کہ میری والدہ کو الہ بنا لو۔ دو جواب دیے ہیں، ان کنت قلتہ، یہ تیسری بات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ اگر میں نے کبھی ان سے کہا تھا فقد علمتہ، تو آپ تو جانتے ہی ہیں، اگر میں نے کبھی ان سے کہا ہوگا تو اللہ تجھ کو بھی تو معلوم ہوگا، تو جانتا ہی ہے، یعنی بالکل نہیں گا، کبھی یہ بات کہی ہی نہیں۔ تعلم ما فی نفسی، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، یہ چوتھا جواب اس کا دیکھیے، تعلم ما فی نفسی، اللہ جو کچھ میرے جی میں ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے دل میں بھی اس بات کا خیال نہیں گزرا کہ لوگ میری عبادت کریں، میرے جی میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میری والدہ کی عبادت کی جائے، پروردگار میں اس میں نہیں ہوں، ولا اعلم ما فی نفسک، اور اللہ مجھے نہیں معلوم کہ آج آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کے جی میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب،
اور اللہ برحق تو ہی ہے، ساری چھپی ہوئی باتیں تیرے علم میں ہیں، میں کوئی چیز تجھ سے نہیں چھپا سکتا، میرے اندر کے ارادے وہ بھی تیرے سامنے ہیں، میری ظاہری حالت بھی تیرے سامنے ہے، گفتگو قول وہ بھی سامنے ہے، نیت بھی سامنے ہے۔ پھر اتنی ہی پہ بس نہیں کی، کہتے ہیں ما قلت لہم، کیسی معذرت خواہانہ باتیں ہیں، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی، اور اللہ میں نے کبھی ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی سوائے اس بات کے جو تو مجھے حکم دیتا رہا ہے میں ان تک پہنچاتا رہا ہوں، اور وہ یہی تھی کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، ربی و ربکم، جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار ہے، وکنت علیہم شہیدا۔ جواب دیکھا آپ نے، ایک ایک فکرہ دیکھیے کتنا وزنی ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور اللہ میں اس وقت تک کی گواہی دیتا ہوں، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک کی گواہی دے سکتا ہوں۔ میرے بعد انہوں نے مجھے معبود بنا لیا، میرے بعد انہوں نے میرے نام سے شرک گھڑ لیا، فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اللہ تو ہی تھا جو ان کی خبر رکھتا تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہی ہر چیز سے خبردار ہے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے میرے بعد کیا ہوتا رہا، میرے پروردگار میں نے کبھی انہیں یہ نہیں کہا۔ ایک بات اللہ نے پوچھی ہے کہ کیا تم نے کہا تھا، اور جواب دیکھو کتنے بڑے بڑے جملے ہیں، ابھی بھی پورا نہیں ہوا، ان تعذبہم، اور اللہ اگر تو انہیں عذاب دے فإنہم عبادک، اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو انہیں عذاب دے سکتا ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو انہیں معاف فرما دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ تو بڑا زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے، تو ہے پروردگار، تیرے سامنے ساری چیزیں ہیں، عذاب دینا چاہے ان سب کو جہنم میں ڈال دے تیرے اختیار میں، تو معاف فرما دے تیرے اختیار میں، یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالی کے سامنے بولنا اور اللہ کے سامنے جواب دینا پتا پانی ہوتا ہے بڑوں بڑوں کا۔ اللہ بتاتے ہیں کہ تم ان کی عبادت کرتے اور لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، اور لوگ ان کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے کوئی چیز جبرن منوا لیں گے، ان کی تو ہمت نہیں بات کرنے کی جب تک کہ میں انہیں اجازت نہ دوں۔ اسی سلسلے میں آپ دوسری چیز دیکھیے، سورہ توبہ میں بھی آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوئی۔ سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں اللہ تعالی نے ایک اور چیز بھی بتلائی ہے، 30 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی 30۔ 10واں پارہ سورہ توبہ اور آیت نمبر 30۔ ملی؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن اس پہ ایک حدیث آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عزیر اللہ کے نبی تھے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ ابو داؤد میں آتا ہے، اس لیے جن لوگوں کی نظر حدیث پہ نہیں ہوتی وہ عزیر کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ المسیح ابن اللہ، ذالک قولہم بافواہہم، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ فقط اپنی زبان کی باتیں ہیں، فقط اپنے منہ سے کہنے کی ایک بات ہے، اور کیا ہے یضاہئون، یضاہئون کا اصل ترجمہ کریں، اصل ترجمہ اس کا بنتا ہے ریس کرتے ہیں۔ ریس سمجھتے ہو؟ نہیں، خالص ہندی کا لفظ ہے، اردو پرانی اردو میں استعمال ہوتا تھا اور پنجابی میں تو استعمال ہوتا ہی ہے۔ ریس کرتے ہیں یعنی نقل اتارتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، بچے جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہیں نا، سمجھ آئی؟ یہ کہا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے جو کافر کر چکے نا ان کافروں کی ریس یہ بھی اتارتے ہیں، یہ یہودی بھی اور عیسائی بھی ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، اللہ ان کو مارے، انا یؤفکون، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ اہل کتاب ہیں، اللہ نے کتاب دی ہے، عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی، خدا نے کہا میرا غضب ان پہ نازل ہو،
پیروی بھی کی تو کس کی؟ اس کی جا کے کی ان کی مشرکین کی جن کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے اپنے علم کی ناقدری، اور یہ ہے اللہ کی کتاب کی ناقدری، اور یہ اس چیز کی ناقدری ہے کہ اللہ نے کسی پہ انعام کیا ہوا ہو اور وہ انسان اللہ کے انعام سے ہٹ جائے، اپنے آپ کو کسی اور طرف پھیر لے۔ اسی لیے حدیث میں آیا یہ کیوں خدا نے انہیں کہا ہے، اس لیے کہ مشرکین میں اور ان میں بنیادی فرق تھا، خدا نے انہیں کتاب دی تھی اور مشرکین کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دے دی اور پھر وہ دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اللہ نے اس پہ مجھ سے زیادہ انعام کیا ہے، فقد استصغر، اس نے اس قرآن کی توہین کی جس کا علم اللہ نے اسے دیا۔ کبھی بھی اللہ کی کتاب اس کے مقابلے میں کسی چیز کو نہ لائے، جتنا بھی علم اس میں سے نصیب ہو جائے وہ بڑے مقدر اور بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ ریس کی ان کی جو کافر تھے، بھئی تمہاری ان کی کیا نسبت ہے، تم اہل کتاب ہو، وہ کافر ہیں، تمہارے پاس کچھ نہ کچھ تو نبوت کا پیغام یہ چیزیں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انا یوفکون، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عبادت کی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کی عبادت کے بعد آپ دیکھیے ایک اور چیز جس کی عبادت کی گئی، وہ اللہ کے نیک بندے تھے اس دنیا میں۔ اب بھی نظر آتا ہے مسلمانوں میں آپ کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہیں کسی بزرگ کے مزار پر چلے جائیے، چادریں چڑھا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، ان کے نام کی مالا جپ رہے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے علیہ باللہ کہ یہ بزرگ جب چاہیں جس چیز کو چاہیں کر لیں۔ اجمیر شریف چلے جائیے آپ ہندوستان میں، اجمیر تو پھر ایک طرف ہے، دلی چلے جائیے، ہم نے خود دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کیسی کیسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایک تو ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کی گئی، اور ایک یہ کہ قرآن نے بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو دنیا میں تھے ان کی عبادت لوگ کرتے تھے۔ ہم اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتے ہیں۔ 27ویں پارے میں سورہ نجم ہے، اس میں دیکھیے اللہ نے ذکر کیا ہے، ستائیسویں پارے میں سورہ نجم، بلی سورہ نجم میں آیت نمبر 19 دیکھیے۔ پارہ 27 سورہ نجم 53 سورہ کا نمبر ہے، اور 19 نمبر دیکھیے اس کا آیت کا۔ اللہ تعالی نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی، اور تم نے کبھی غور کیا لات اور عزا پر، ومنات اور منات پر، الثالثہ جو تیسری تھی، الاخری پچھلی، 3 بتوں پر تم نے غور کیا، لات، منات اور اخری۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بت ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اصل اتنا دنیا میں بے وقوف آج تک کوئی نہیں ہوا کہ محض اس لکڑی کو پوجنے لگے، محض ایک اینٹ اٹھائے سامنے رکھ لے پتھر اور اس کو پوجنے لگے۔ اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے دنیا سے چلے گئے ان کے نام کا ایک بت گھڑ لیا، اور اس بت کی جو پرستش کرتے ہیں تو وہ تو بت اس لیے ہے کہ اس کی توجہ اس طرف برقرار رہے، اور اصل میں اس کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی پرستش ہوتی۔ عیسائی کیا کرتے ہیں؟ یہاں سیدنا مسیح اور سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مورتیاں ہر جگہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اس پتھر کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں؟ یہ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب ہم اس پتھر کے ساتھ اس کے سامنے جھکتے ہیں یا اس پہ کوئی چیز چڑھاتے ہیں یا ہاتھ اس کے سامنے باندھتے ہیں تو یہ اصل میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچتی ہے، ان کی روح اس سے خوش ہوتی۔ اسی سے ملتی جلتی چیز ایک ٹھیک ہم جو کرتے ہیں، یہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو کیا مسلمان ان پتھروں کا طواف کرتے ہیں جن سے بیت اللہ بنا ہے؟
ہم تو کہتے ہیں بھائی جو تجلیات اللہ کی وہاں نازل ہوتی ہیں ہم تو ان کا طواف کرتے ہیں، ہم تو اس پتھر کو اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ وہ جنت سے آیا ہے اور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، ورنہ کوئی ایسا مسلمان بے وقوف بھی ہے جو صرف ان پتھروں کا طواف کرے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے یا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ اس لیے فرض کر لو، فرض کیا کر لو، جن دنوں بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی آج سے کچھ برس پہلے، تو ایک وقت ایسا تھا جب کوئی پتھر، کوئی دیوار سلامت نہیں تھی، چھت نہیں تھا، دیواریں نہیں تھیں، تو جو اس دن طواف کر رہے تھے انہوں نے تو چاروں طرف اس کے سفید چادریں لگا دی تھی نا، جس کو بھی اس زمانے میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا، لیکن در حقیقت بیت اللہ تو کوئی نہیں تھا۔ فرض کر لیجئے کسی دن یہ ختم ہو جائے، فرض کر لیجئے علیہ باللہ کسی دن یہ عمارت ہٹا دی جائے، تو کیا ہوا؟ اللہ کی وہ جو تجلیات پڑتی ہیں مسلمان تو اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ تو اس کی عبادت کرتا ہے، ان پتھروں میں تو کچھ نہیں۔ اسی طرح یہ جو 3 بتوں کا یہاں ذکر آیا ہے نا، اللہ نے فرمایا فرأیتم اللات والعزی، لات ایک بزرگ تھا، صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، دوسری جلد میں صحیح بخاری کی آئی ہے، لات ایک بزرگ تھا، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ لتا عربی میں کہتے ہیں گھولنے کو، تو یہ کیا کرتا تھا؟ ستو گھول کے لوگوں کو پلاتا تھا۔ حج کے زمانے میں جو بھی حاجی آتے تھے گرمی کا موسم اور وہ ستو گھول گھول کے لوگوں کو پلایا کرتا تھا، جب وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا تو جس جگہ وہ بیٹھتا تھا لوگوں نے اسی جگہ کی عبادت شروع کر دی کہ یہ جگہ بہت پاک ہوگی، اور اسی طرح اس کا بت گھڑ لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا فرأیتم اللات والعزی، اور تم نے عزا کو دیکھا ہے، یہ عزا ان کے ہاں دیوی تھی جو دشمنوں پر فتح دیا کرتی تھی، وہ صرف ایک پتھر کا نام نہیں تھا، وہ تو پیچھے اس کے پورا فلسفہ یہ تھا کہ یہ دیوی مدد کرتی ہے اس کی جو اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی لیے احد کے دن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جب وہ کافر تھے تو انہوں نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، اور ہمیں عزا نے فتح دی ہے اور تمہارے پاس عزا دیوی کی مدد نہیں ہے، تم عزا کے پجاری نہیں ہو۔ تو باوجود اس کے کہ مسلمان زخموں سے چور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرکیہ نعرے پر رہا نہیں گیا، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمر اس کا جواب دو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے زور سے کہا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے، ولا مولا لکم، اور تمہارا کوئی آقا نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے وہ چیز، عزا وہ تھی، ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات تھی یہ بھی تھی ان کی دیوی جس کے متعلق ان کے عجیب و غریب نظریات تھے۔ یہ چیزیں اگر دیکھنی ہو تو بلوغ العرب ایک کتاب ہے، کئی چیزیں اس میں آ گئی ہیں، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی پرستش کرتے ہو، ان کی عبادت، یہ دیکھو تو صحیح تم الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور یہ اللہ کو تم ایسی تقسیم کرتے ہو، الکم الذکر تمہارے لیے بیٹے ہی بیٹے ہوں، وَلَهُ الْأُنثىٰ اور بیٹیاں اللہ کے کھاتے میں چلی گئیں۔ فرشتوں کو کہتے تھے یہ خدا کی بیٹیاں ہیں علیہ باللہ، اور بیٹی جب باپ کے گھر میں چلی جائے تو باپ اس کا کہا نہیں واپس کرتا، باپ اس کے ساتھ عزت ادب سے پیش آتا ہے، بیٹی کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ جس کی سفارش کر دیں خدا ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ، بیٹے جو ہوں تو وہ سارے تمہارے اور بیٹیاں میرے کھاتے میں، تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، اور یہ جو ایسی تقسیم تم کر رہے ہو یہ تو بہت ہی بھونڈی تقسیم ہے، ضیزیٰ نا انصافی کی تقسیم ہے، یہ بانٹ تو بہت ہی بھونڈی قسم کی بانٹ ہے۔ یہ بتوں کو تم پوجتے ہو اور پھر اللہ کے ہاں اس کو کہتے ہو کہ بیٹیاں خدا کی ہو گئی ہیں علیہ باللہ۔ یہ جو 3 تھے ان کے متعلق بھی ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو منات الثالثہ ہے نا تیسری، یہ خدا کی بیٹی علیہ باللہ، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان کی وجہ سے ان ہی الا اسماء، اور یہ سب نام ہیں سمیتموہا جو تم نے خود رکھ لی ہیں، تم نے رکھے ہیں، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان یتبعون الا الظن، یہ صرف اپنی خیال پر چلتے ہیں، وما تہوی الانفس اور اپنے جی کے چاؤ پر چلتے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے جس کی چاہی پرستش کر لی، وَلَكُمْ
لقد جاءہم من ربہم الہدی، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہدایت ان کے پاس آ چکی، خدا نے ہدایت بھیجی ہے، چھوڑو ان بتوں کی پرستش کو، اللہ کی پرستش کرو۔ یہ دیکھا ہے اللہ کے اچھے بندوں کی پرستش اس دنیا میں ہوئی نا۔ اور ایک جگہ آتا ہے، آپ دیکھیے سورہ یونس کو 11ویں پارے میں اللہ تعالی نے وہاں کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ ہے ذرا سا مشکل مقام، اس کو آپ دیکھیے اور اس پہ آپ پڑھیے بھی کہ کیا ہے۔ سورہ یونس ہے 11واں پارہ اور آیت نمبر اس کی 28-28۔ آیت نمبر 28 ہے 28 ملی جی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، 11واں پارہ ہے، 10ویں سورت یونس ہے اور 28 نمبر اس کی آیت۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ کے نیک بندے ان کو بھی، اور جو عبادت کرتے تھے ان بزرگوں کی ان کو بھی۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ہم کہیں گے ان کو جو یہ شرک کیا کرتے تھے، جو ایسی حرکت کرتے تھے، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ، انتم مت ہلنا یہاں سے، تم سب کے سب جو شرک کرتے رہے ہو، عبادت کرتے رہے ہو، تم کھڑے ہو جاؤ یہاں پر۔ وشرکاؤکم، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کھڑے ہو جائیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، دونوں لائنیں بنا لو، تم بھی ادھر کھڑے ہو جاؤ اور وہ بھی ادھر کھڑے ہو جائیں۔ ہو گئے کھڑے صاحب؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور پھر توڑا دیں گے ہم آپس میں ان کو، الگ الگ کر دیں گے، یہ ہیں لائنیں بن گئی، ایک طرف وہ اور ایک طرف وہ۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور جن کی عبادت کی جاتی تھی، جو اللہ کے شریک بنائے جاتے تھے، وہ کہیں گے کہ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہرگز ہماری عبادت اور بندگی نہیں کرتے تھے، تم نے تو کبھی ہماری عبادت نہیں کی۔ ہے نا تعجب کی بات؟ اللہ تعالیٰ اگر گواہی لے اور پوچھے تو پھر تو ہم بھی گواہی دیں گے، ہم کہیں گے خداوندہ تیرے گھر میں اتنی حاضری نہیں دیتے تھے جتنی حضرت کی قبر پہ جاتے تھے، اور اتنا حج اور عمرے میں انٹرسٹ نہیں تھا جتنا ان چیزوں میں انٹرسٹ تھا، تو گواہی تو سب دیں گے۔ اللہ نے فرمایا نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم کھڑے ہو جاؤ الگ سے، اور جن جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے یہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ فزیلنا بینہم، ہم ان پہ آپس میں الگ تفریق کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور وہ کہیں گے کہ تم نے بالکل ہماری عبادت نہیں کی۔ فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اور کہیں گے کہ بس اللہ کافی ہے تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اور ہم تمہاری عبادت کی کوئی خبر نہیں رکھتے تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے۔ ایک یہ مقام، ایک مقام اور دیکھیے، پھر آپ دیکھیں ان آیات کا مصرف کیا ہے، اور ان آیات کو رکھ کے سامنے پھر سوچئے ہم لوگ کرتے کیا ہیں، اس مقام کو بھلانا نہیں، یا کوئی نشان رکھ لیجئے، پھر آپ کو کام آ جائے گی۔ یہ 3-4 آیات ہیں، اگر آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سورہ یونس ہو گئی۔ سورہ یونس کے بعد آپ دیکھیے سورہ نحل کو 14ویں پارے میں، یہ پہلے حوالے کو ختم نہ کیجیے گا، سورہ نحل اور 14واں پارہ ہے، اور آیت نمبر 86 اس کی دیکھیے۔ دیر ہو گئی، کہیں رک گئے تھے؟ جی جی، ہم بھی اسی لیے پوچھ رہے ہیں۔ 86 نمبر آیت ملی جی؟ 14واں پارہ سورہ نحل 16ویں سورت ہے، 86 نمبر اس کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے ان کو وہ لوگ جو شرک کرتے تھے، شرکاءہم، اپنے خداؤں کو دیکھیں گے جن کو خدا کا شریک بناتے تھے نا، ان کو دیکھیں گے۔ ایک تو ہیں جو شرک کر رہے ہیں،
اور ایک وہ ہیں جن کو خدا کا شریک بنایا جا رہا ہے. جتنے ہندو اجمیر میں جاتے ہیں یا جتنے بھی ہندو وہاں جاتے ہیں حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ قبر پہ یا ہر جگہ ٹھکانہ آستانہ جو بھی بنا ہوا ہے ہندوؤں کا، اب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں بھی روک دیں گے جنہوں نے شرک کیا، اور ان کو بھی خدا کے اچھے بندے جن کو وہ شریک بناتے تھے سب کو روک کے اللہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب یہ دیکھیں گے مشرک شرک کرنے والے ان کو جن کو شریک بناتے تھے، قالوا ربنا، فوراً بولیں یہ کہیں گے پروردگار هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہیں وہ تیرے شریک جن کی ہم عبادت کرتے رہے تجھے چھوڑ کے. اس دن بھی یہ تمنا نہ گئی کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے بن جائیں اور آج کے دن کچھ سختی میں کمی آ جائے. قرآن کیسا بتاتا ہے؟ کبھی ایسے قرآن پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ کیوں نہیں سوچتے اللہ نے کس لیے نازل کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہؤلاء شرکاءنا الذین کنا ندعو من دونک، اللہ یہ ہیں وہ تیرے شریک سارے کے سارے جن کو ہم تیرا شریک ٹھہراتے تھے، ان کو ہم پکارتے تھے، ان سے نفع اور نقصان کی توقع رکھتے تھے، ہمیں علم، ہم سمجھتے تھے کہ انہیں ہمارے سارے حالات کا علم ہے، اے پروردگار یہ تیرے شریک ہیں. اللہ نے فرمایا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی بات کو پلٹا دیں گے، القاء کر دیں گے، پھینک دیں گے ان کی طرف اور کہیں گے انکم لکاذبون، تم لوگ جھوٹے ہو، تم نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی. بات کیا بنی؟ یہ تو کرتے رہے عبادت. وہ تو اللہ ہم سے پوچھے ہم بھی گواہی دیں گے کہ کتنی کی عبادت حیدرآباد میں، اجمیر میں، دلی میں، کس کس جگہ ہوتی تھی، پاکستان میں بھی. وہ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، تم نے کوئی عبادت نہیں کی. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور آ پڑیں گے اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر گر جائیں گے خدا کے سامنے، کوئی بات بنے گی نہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بھول جائیں گے جو جھوٹ دنیا میں بولا کرتے تھے نا، یہ سب جھوٹ اس دن بھول جائیں گے. یہ ہے وہ چیز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو عبادت کرتے رہے، وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو. ایک جگہ پیچھے سورہ یونس میں جو تھا وہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تم نے ہماری بات، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. دو جگہیں ہو گئیں. ان دونوں مقامات پر اب دیکھیے بات کیا ہے. یہ جتنے اختلافات ہیں بر صغیر میں، فرقہ واریت اور یہ چیزیں، یہ تو شروع ہوئی ہیں اس صدی سے نا، انگریزوں کے بعد سے. 1850 سے پہلے، 1870 سے بلکہ پہلے جتنے لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے، ان کے متعلق کوئی آدمی بر صغیر کا کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں تھے. جس فرقے سے بھی کسی کا تعلق ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خاندان، کم سے کم ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو سارے کے سارے سب کے متفقہ بزرگ ہیں. سب مانتے ہیں کہ ان کی تعلیمات اسلام کے مطابق تھیں. ان دونوں جگہ پر حضرت کے حاشیے پڑھ لو. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کیا ہے، اس کا حاشیہ پڑھی. اردو آتی ہوگی کسی کو؟ اچھی اردو آتی ہے؟ یہ پڑھیے، پڑھو، یہ دیکھو کیا لکھا. یہ پہلا حاشیہ ان سے سن، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں تو تمہاری بندگی کی اطلاع ہی نہیں ہوئی. شاہ صاحب اس پہ حاشیہ لکھتے ہیں کہ جتنے مشرک ہیں اپنے خیال کو پوچھتے ہیں یا شیطان کو نام کرتے ہیں، نیکوں کا وہ اس کام سے بیزار، نیکوں کا وہ اس کام سے بیزار ہیں، آخرت میں معلوم ہوگا. اور یہ دوسرا حاشیہ شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو، وہ بزرگ بے گناہ ہیں، ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر آپ کو پجواتا ہے، اسی سے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کہیں سے بھی لے لینا. یہ حضرت کے وہ حاشیے ہیں جب ہم نے قرآن پاک پڑھا تھا اپنے اساتذہ سے تو اسے یاد کراتے تھے اور اگلے دن سنتے تھے، کہتے یاد کیا یا نہیں کیا، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کس کی سختی آ جائے، وہ ایسے ہی تھوڑا پڑھاتے تھے. اب اس حاشیے کی تشریح کروں. پہلے سورہ یونس کو دیکھیے، پھر اگلا مقام دیکھتے ہیں، اس حوالے کو بھی رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا،
اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، پھر جو لوگ شرک کرتے تھے ہم انہیں کہیں گے تم اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، وشرکاؤکم، اور جن کو تم نے شریک بنایا تھا وہ بھی ٹھہر جائیں، فزیلنا بینہم، ہم ان میں آپس میں تفریق کر دیں گے، وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک جس کی عبادت بھی ہوتی رہی ہے وہ سب کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، آج کے دن اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو تمہاری پرستش کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو یہ کرتے کیا رہے؟ یہ تو پرستش کرتے رہے، انہیں کیوں نہیں پتا چلا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں جتنے مشرک ہیں اپنے خیال کو پوجتے ہیں، جتنے مشرک ہیں اپنے خیال کو پوجتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مندر میں گئے، کسی بزرگ کی قبر پر گئے، پرستش کی، عبادت کی، اور ان کے نام کی نظر و نیاز اور ساری چیزیں اس عقیدے کے تحت، وہ عقیدہ آگے آ جائے گا، شرک کیا، اور رات کو دیکھا کہ وہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا سبحان اللہ تم نے تو بہت ہی اچھا کام کیا، آج جو تم نے ہماری عبادت کی تو ہمارا تو جی خوش ہو گیا، آئندہ بھی یہی کیا کرو۔ اس سے بھی سخت بات بتائیں، پتہ نہیں کل آؤ گے یا نہیں، 10 محرم کو خوب پیٹا، سب کچھ کیا، اور جب رات سوئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا آج تو بہت شاندار ماتم کیا، ہم بڑے خوش ہیں، اور صبح اٹھ کے پوری جگہ پر پھیلیں گے کہ جناب آج تو حضرت کی زیارت ہوئی۔ حضرت نے فرمایا جتنے مشرک ہیں اپنے خیال کو پوجتے ہیں، یہ خیال جو ہے نا، تصور، یہ آ گیا تھا خواب میں، اصل میں حضرت کوئی نہیں آئی۔ یا دوسری چیز کیا ہے، شیطان کا، یا شیطان کو نام کرتے ہیں نیکوں کا، شیطان وہ شکل بنا کر آ جاتا ہے، اور شیطان سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی کسی صورت میں بھی آ سکتا ہے نا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ شیطان کو نام کرتے ہیں نیکوں کا، یعنی نیکوں کا نام جو ہے وہ شیطان رکھ کے اسے خواب میں آ کے دھوکہ دیتا ہے، کبھی کبھی بالکل سامنے آ جاتا ہے، عالم بیداری میں، مشاہدے میں، اور وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ اس بت کی کسی چیز کی عبادت کی تھی، وہ بزرگ تو سامنے آ گئے، میں نے تو خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ تو بڑے خوش تھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نیکوں کا نام وہ کرتا ہے شیطان، اور وہ اس کام سے بیزار ہیں، آخرت میں معلوم ہوگا، آخرت جب آئے گی تب پتا چلے گا کہ وہ اس کام سے بیزار تھے، ان بیچاروں کو تو خبر ہی نہیں تھی یہ شیطان کے قصے اور کرتوت تھے۔ اور دوسرا مقام وہ دیکھیے سورہ نحل کا، جس حاشیے کو انہوں نے پڑھا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں آیت پڑھ دیں، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے شرک کرنے والے اپنے شریکوں کو، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور کہیں گے اے اللہ یہ وہ تیرے شریک ہیں جن کی ہم عبادت کرتے رہے ہیں، جن کو ہم اپنا خدا مانتے رہے ہیں تجھے چھوڑ کر، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اور وہ ان پر ان کی بات بلٹا دیں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہماری عبادت نہیں کی۔ گواہی تو ہم بھی دیں گے کہ اللہ عبادت تو انہوں نے ان کی تھی، اگر موقع ہوا۔ شاہ صاحب نے حاشیہ لکھا ہے جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں، انہوں نے اپنے وقت میں جو اللہ کے دین کی خدمت کی، انہوں نے جو خدا کے لیے کام کیا، انہوں نے جو اللہ کے دین کے لیے محنت کی، ان کا کیا قصور ہے، ان کا کیا گناہ ہے، وہ سب بزرگ بے گناہ ہیں، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اپنے اپنے وقت میں خدا کے پاس چلے گئے۔ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے، شیطان وہی نام رکھ لیتا ہے، خواب میں آ کے اسی نام سے پیش آ جاتا ہے، عالم بیداری میں اس نام سے آ کے مل لیتا ہے کہ آپ جو ہمارے ہاں گئے تھے یہ چیز ہو گئی تھی، ایسے ہو گئی تھی۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو صرف عبادت کی یا کچھ ایسی زیارت یا ایسی چیز، یہ کیسے ہو گیا؟ شاہ صاحب نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، کہتے ہیں ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے کو پجواتا ہے، اس سے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اس وجہ سے انہیں کہہ دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تمہاری عبادت کا۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی حالت پہ لکھی ہے۔ شیخ نے لکھا ہے
کہ مصر میں سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہا کی قبر پر، اور ایک اور بزرگ کا لکھا ہے کہ ان کی قبر پر گھوڑے لے جاتے تھے اور گھوڑوں کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی تھی، اور گھوڑا جو ہی وہاں پہنچتا تھا تو وہ اچھلتا تھا اور جو کچھ جسم میں ہوتا تھا باہر نکل جاتا تھا، گھوڑے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور شیخ کہتے ہیں وہ جو قبر تھی، نہیں سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہا کی نہیں تھی، وہ تو ایک اور بات شیخ نے کیا، یہ جو اب بات بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں ایک جگہ قبرستان میں لے جاتے تھے تو شیخ نے کہا میں نے تحقیق کی کہ یہ قبریں ہیں کس کی، کیوں اس پہ آ کے گھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ تو تحقیق سے مجھے پتا چلا کہ عیسائیوں کی ہیں۔ تو میں نے انہیں جمع کیا اور میں نے کہا تم مسلمانوں، تم صحیح حدیث میں بخاری میں آیا اسے پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قبر کا عذاب جب ہوتا ہے تو سوائے انسانوں کے اور جنات کے باقی ہر چیز سنتی ہے، ان کی قبروں میں تو عذاب ہو رہا ہے، گھوڑے جب وہاں پہنچتے ہیں تو خدا کے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے، چیختے ہیں تو وہ پھر جو کچھ ہوتا ہے سو ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ بزرگ ہیں، یہ تو عیسائیوں کی قبر ہے۔ یہ ہے حقیقت، ایسے کرتے ہیں۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی آج تو پیدا نہیں ہوئے، ان کے سامنے تھا دلی میں جو کچھ تباہی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے جو عقیدے بگڑے ہوئے تھے، یہ حاشیہ حضرت نے لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی عبادت ہوتی رہی۔ ایک مقام اور دیکھیے، سورہ قصص 20ویں پارے میں، پارے میں سورہ قصص اور آیت نمبر اس کی ہے 62 ملی، 28 نمبر سورت ہے 28، 62 نمبر آیت ہے۔ یوم ینادیہم، اور جس دن پکارے گا وہ کون؟ اللہ اپنے بندوں کو پکارے گا۔ فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، اور کہے گا کدھر گئے وہ میرے شریک؟ والعیاذ باللہ، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تم سوچتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں اور انہیں نفع اور نقصان کے کچھ اختیارات ہیں اور یہ تمہارے حالات کو جانتے سمجھتے ہیں، کہاں گئے وہ میرے شریک؟ قال الذین حق علیہم القول، تو جن لوگوں پر ثابت ہو چکی ہوگی بات گمراہی کی، وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے پروردگار یہ ہیں جنہوں نے ہم کو بہکا دیا، یہ ہیں جنہوں نے ہم کو بہکا دیا تھا۔ اغویناہم کما غوینا، اور ان کو بہکایا جیسے ہم آپ بہکے۔ پھر دیکھیے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا جس دن ہم پکاریں گے، بلائیں گے، تو وہ کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے شریک جن کے متعلق تمہارا خیال تھا؟ قال الذین حق علیہم القول، تو جن کے لیے بات ثابت ہو چکی تھی، کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اللہ یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اغویناہم کما غوینا، اور ان کو بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ تبرأنا الیک، اللہ آج کے دن ہم تیرے سامنے منکر ہوتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں اس شرک سے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہم کو نہیں پوجتے تھے، پوجتے نہیں تھے تمہیں تو کس کو پوچھتے تھے؟ یہاں پر بات تھوڑی سی بدل گئی، شیطان یہ بات کر رہے ہیں، اسی لیے آگے دیکھیے بات واضح ہوتی ہے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ، اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو، اور پھر وہ پکاریں گے فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور وہ جواب نہیں دیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش کسی طرح خدا کے عذاب سے نجات ملی ہوئی ہوتی اور کاش زندگی میں شرک نہ کیا ہوا ہوتا۔ شیطان اصل میں بولیں گے
اور اللہ تعالی پوچھیں گے کہ تم نے انہیں بہکایا، گمراہ کیا، کدھر گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ نام لے کے نیکوں کا یہ کرتے رہے، اچھوں کا نام لے کر ان کے سامنے خواب میں آتے رہے، عالم بیداری میں آتے رہے، اور اللہ کے اچھے بندے کہیں گے خدا بندہ ہم کو نہیں یہ پوچھتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو 2 جگہ پہلے گزر چکی ہے، تیسری جگہ یہ مقام بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسی طرح کریں گے۔ اور آخری چیز دیکھیے اس میں بنی اسرائیل میں، وہاں بھی ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا، شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو حاشیہ وہاں لکھا ہے نا وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، آیت نمبر 58 اس کی دیکھیے۔ نمبر آیت 15واں پارہ اور بنی اسرائیل سورت۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے۔ 15ویں پارے میں 17 نمبر سورت ہے بنی اسرائیل کی، اور آیت نمبر 58 اس کی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کو ہم تباہ نہ کر دیں قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن آنے سے پہلے پہلے۔ ہر جگہ تباہی آنی ہے۔ او معذبوها عذابا شدیدا، یا اس پر سخت آفت مصیبت ہم ڈالیں گے اس شہر پہ۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھی گئی، یعنی خدا نے طے کر دیا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ اس پہ شاہ صاحب کا حاشیہ دیکھ لو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی تقدیر میں لکھ چکے، یعنی لوہے محفوظ پہ لکھا جا چکا ہے کہ ہر بستی تباہ ہوگی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے۔ پھر فرماتے ہیں ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوجتے ہیں، ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم اس کی رعیت ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ شہر فلاں بزرگ کی پناہ میں ہے، ہمارے اس شہر کے حاکم فلاں بزرگ ہیں، ہم تو ان کی رعایا ہیں، ہم تو ان کی پناہ میں رہتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ یا نہیں ہوتا؟ حضرت کے زمانے میں دلی میں ہوتا تھا، اب تو ماڈرن ہو گئے، اب تو بہت پڑھ لیے۔ ہم اس کی رعیت ہیں اور ہم اس کی پناہ میں، سو وقت آئے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی پرستش لوگ کرتے رہیں، اور لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نفع اور نقصان بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، اور وہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے ہم تو بات اصل میں یہی کر رہے ہیں نا کہ کس کس کی عبادت ہوئی، تو ابھی تک سب سے پہلے کس کی بات ہوئی تھی؟ فرشتوں کی، پھر انبیاء علیہ السلام کی، پھر یہ خدا کے نیک بندے اور بزرگ آ گئے 3، چوتھے بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کس کی پرستش کی گئی، اور یہ ہے سورہ نمل 19ویں پارے میں۔ 19ویں پارے میں سورہ نمل ہے، نہیں 19واں، اچھا 27 ہے سورت۔ انیسواں پارہ ہے، جی ہاں۔ نہیں صاحب، سورہ نمل ہے 19ویں پارے میں نا، تو آپ نمبر کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا سورہ نمبر 27 بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے اس کی 24۔ اس قرآن پاک میں وہ صورت ہے ہی نہیں،
لگنے سے ہی رہ گئی. 26 کے بعد 28 آ گئی. ہوں 624 کے بعد 641 صفحہ آ گیا. ہاں درمیان میں صفحہ ہی نہیں. صحیح دیکھ لیتے ہیں. اچھا صاحب 19ویں پارے میں ہاں سورہ نمل اور آیت نمبر دیکھیے اس کی 24. ٹھیک یہ وہی بات آ گئی حدود کی. وہ ملا نہیں نا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ کہاں گیا. تو 19ویں آیت کے بعد 20ویں دیکھ لیجئے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ اور انہوں نے نہیں پایا پرندے کو. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ سلیمان علیہ السلام بولے انہوں نے کہا حدود کدھر گیا ہے. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ وہ ہے ہی نہیں سرے سے آیا نہیں یا مجھے نظر نہیں آ رہا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ہم اسے سخت سزا دیں گے. فوج سے غیر حاضری کے کیا مان. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ یا میں اسے ذبح ہی کر دوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یا وہ مجھے پوری دلیل لا کے دے کہ غائب کہاں ہو گیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا. فَقَالَ أَحُطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ اور کہنے لگا حضرت میں اس جگہ کی خبر لے کے آیا ہوں جہاں آپ کا علم اس نے احاطہ نہیں کیا. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین اور پکی خبر لے کر آیا ہوں. انی وجدت امرأۃ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے. تملکہم وہ اس ملک کی مالک ہے وہ اس ملک پہ حکمران ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اللہ نے ہر چیز اسے دی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کے پاس بڑا تخت ہے. اس کا تخت اتنا متاثر کن تھا کہ اس نے آ کر اس تخت کی تعریف بیان کی اور پھر کہا وجدتھا وقومھا میں نے اسے دیکھا ہے عورت کو اور اس کی قوم کو. یسجدون للشمس من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ ہے سورج کی پرستش. ہوئی نا. یہ مشرک اقوام گزری دیوتا بنا لیا سورج کو. اب بھی پوچھتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں بڑے اچھے کر دکھائے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور اللہ کی راہ سے انہیں روک دیا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اور وہ لوگ بالکل ہدایت پر نہیں. سورج کے متعلق آ گیا. اب دیکھیے اس سے اگلی بات اللہ تعالی نے ستاروں کے متعلق کہا ہے کہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے. سورہ انعام میں دیکھیے. سورہ انعام میں 7ویں پارے میں مل جائے گی 74 نمبر آیت. ساتواں پارہ ہے سورہ انعام 74 نمبر آیت. ملی ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے والد سے آزر سے اس کا نام تھا. قرآن پاک نے خاص طور پر اس مقام پہ اس کا نام لیا ہے کیونکہ یہودیوں میں یہ جھگڑا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کون تھے. تو اللہ نے نام لیا کہ آزر. اور بات یہ ہوئی کہ اتتخذوا اصناما آلہہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو بت بناتے ہو. آلہہ الہ کی جمع وہی الہ جس کا جھگڑا چل رہا تھا نا وہ یہ آ گیا کہ ان کو تم اپنا الہ بناتے ہو. انی اراکا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. وقومک فی ضلال مبین اور آپ کی قوم کو یہ بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے. وکذالک نری اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملکوت السماوات والارض زمین اور آسمانوں میں اور زمین میں اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ کے معراج ہو گئی تھی نا. اللہ نے انہیں بھی دکھایا تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی قدرت کے نشان دکھائے اپنی حکومت کے.
ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں میں اور زمین میں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ اور یقین والوں میں سے ہو جائیں. پہلے بھی یقین تھا ہمارا مگر ان کا یقین اور پختہ ہو جائے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا اور جب رات کی تاریکی چھا گئی ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام پہ تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک ستارہ دیکھا رات کی تاریکی میں. قَالَ هَٰذَا رَبِّي انہوں نے کہا کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ فلما افلا اور جب وہ ڈوب گیا قال لا احب الافلین تو انہوں نے کہا جو چیز غروب ہو جائے ڈوب جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کبھی شرک علیہ باللہ اس مرحلے سے گزرے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی قوم کی بات کی. اور قوم نے کیا بات کی؟ قوم پوچھتی تھی ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، تو جب یہ ستارہ ڈوبا ہے تو انہوں نے اس سے